بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بہت دور۔ اس وقت ہم مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور بہت اچھی ٹرین ہے، بہت اچھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ترقی ہو گئی ہے۔ ایک ہائی سپیڈ جو ہے وہ ایک ٹرین چلائی ہے جو کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، جدہ اور پھر اسی طریقے سے اس روٹ پہ چلتی ہے۔ کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جب بھی آئیں تو یہ ٹرین ضرور اس پہ سفر کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو خبریں بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بائی روڈ میں آلموسٹ اللہ کا شکر ہے حاضری دے رہا ہوں۔ تقریباً سال 2002 سے میرا سفر یہاں شروع ہوا، پہلا سفر حج سال 2002 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے آنورڈ اللہ تعالیٰ ہر سال ہی مجھے یہ موقع دیتے ہیں اور سعادت نصیب ہوتی ہے یہاں آنے کی، حرمین شریفین میں عبادات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، بیت اللہ کا طواف کرنے کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کی، ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی، عبادات کرنے کی، تو یہ ساری سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہت پہلے سال 2002 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ میں یہاں پہ سخت سفر ہوتا تھا، حج بہت مشکل تھا۔ جو ہمارے معتمرین عمرے کے لیے آتے تھے ان کے لیے کافی مصائب ہوتے تھے، بسوں پہ آنا جانا پڑتا تھا، اور پھر روڈز بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا یہ معاملہ آگے تک پہنچا۔ اب پچھلے جب سے MBS آئے ہیں محمد بن سلمان، اور اس سے پہلے کنگ عبداللہ تھے، کنگ عبداللہ جانے سے پہلے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر محمد بن سلمان اور کنگ سلمان آئے، محمد بن سلمان کراؤن پرنس آئے، تو انہوں نے یہاں پہ کافی کام کیے ہیں۔ سعودی عرب کو مزید جدید ترین خطوط پہ استوار کیا جا رہا ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ ٹرین سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ پہلے بائی روڈ جاتے تھے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، پورا دن لگ جاتا تھا، تقریباً 6 7 8 گھنٹے تک لگ جاتا تھا، درمیان میں بریکس ہوتی تھیں، اور پھر خطرناک سفر ہوتا تھا، ایکسیڈنٹس بہت ہوتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت ہی سپیڈ، تیز ترین رفتار سے چلنے والی یہ ٹرین ہے جی، اور صرف جو ہم پہلے 7 گھنٹے میں سفر طے کرتے تھے، پورا دن لگ جاتا تھا، اب صرف اور صرف مکہ مکرمہ سے اگر مدینہ منورہ جانا ہو، مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ آنا ہو، تو 2 سے 2.5 گھنٹے ٹوٹل لگتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے اور پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی بالکل کسی قسم کی۔ اور اس وقت تو رمضان ہے، یہاں پہ کھانے پینے کی چیز بھی موجود ہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ظاہر ہے سب نے روزے رکھے ہوں۔ تو ایک تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، آپ بھی جب بھی آئیں تو آپ اس ٹرین کو ضرور اویل کریں۔ بہت اچھی، محفوظ ترین ہے اور تیز ترین بھی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی خبروں کی طرف۔ خبریں پاکستان سے بھی آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ یہاں کی خبریں ہیں وہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو واقعہ پیش آیا کل، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ڈیلیگیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن ایک دلچسپ اور بڑی میننگ فل سی بات ہے، وہ ضرور غور کرنے والی ہے۔ میں بھی غور کرتا رہا، باقی بھی کر رہے ہیں، کہ اس ڈیلیگیشن میں باقی بھی کافی لوگ تھے، اور وہ جتنے بھی ڈیلیگیشن میں باقی دیگر لوگ تھے ان میں بلاول بھٹو ہیں وزیر خارجہ جس وقت ہیں، وہ بھی تھے۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے وزراء یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب کو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ناصر شاہ صاحب کو دیکھا ہے، اور سیال صاحب کو دیکھا ہے، یہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہ بھی بغیر کسی سیکورٹی کے آ جا رہے ہیں، نارمل وے میں عمرہ کر رہے ہیں، سوائے بلاول بھٹو صاحب کے نارمل وے میں عمرہ کیا انہوں نے، آئے جائے ہیں مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ منورہ، ٹریول بھی کر رہے ہیں، اور عام جیسے ہم نے عمرہ کیا ویسے انہوں نے کیا، باقی عام شہری جیسے کرتے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اور ان سے لوگ مل بھی رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، شاہ زین بگٹی تھے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ اب سردار اختر مہندو صاحب بھی ساتھ تھے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی آواز نہیں کسی گئی، کوئی نعرہ نہیں بلند ہوا،
تو اسی طریقے سے بلاول بھٹو بالکل الگ ہو گئے تھے، اور پیپلز پارٹی کا جو وزراء ہیں وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیکورٹی والا بھی اڈاپٹ نہیں کیا۔ پھر بلاول بھٹو اپنا الگ جو ہیں وہ گئے ہیں، مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، سلام پیش کیا، انہوں نے نوافل ادا کیے، وہ الگ گئے، اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ غم و غصہ صرف اور صرف نکلا ہے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی پہ، اور ان پہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زرداری صاحب نے بہت ہی باریک کام دکھایا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور بڑی محنت کر کے بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بلکہ تحریک عدم اعتماد ابھی آئی بھی نہیں تھی تو جناب وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا تھا، تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو انہوں نے بٹھا دیا، اور پیچھے حالانکہ 10 وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کابینہ میں، لیکن لوگ کس فیس کو دیکھ رہے ہیں؟ لوگ اپنا سارے کا سارا یہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے سارے کا سارا غصہ کس پہ نکال رہے ہیں؟ وہ نکال رہے ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، یعنی کہ شریف فیملی، شہباز شریف، مسلم لیگ نواز۔ پیپلز پارٹی پہ کسی قسم کا کوئی غصہ یہاں پہ نہیں نکلا۔ ایون آپ یورپ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف احتجاج ہو رہا ہے شریف فیملی کے خلاف، نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے، شہباز شریف صاحب، حسن نواز، حسین نواز، ان کو بوٹ کیا جاتا ہے، انہی پہ آوازیں کیسے جاتے ہیں، باقی کسی پہ نہیں کیسے جا رہے ہیں۔ شاہزین بگٹی پہ نکلا غصہ، سردار اختر میاں صاحب پہ بالکل کسی نے کچھ نہیں کہا اور ایک لفظ تک نہیں بولا۔ تو یہ ایک سوچنے والی باتیں ہیں کہ زرداری صاحب بہرحال ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور خاص طور پہ شریف فیملی کے لیے۔ تو یہ ہے ٹوٹل۔ اب یہاں کی اب اگلی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ سعودی حکام نے کل کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، مسجد نبوی کے معاملے میں ہی جو واقعہ پیش آیا، آوازیں کیسے گئے، اس پہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اس کو کنفرم کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ مسجد نبوی حرمین شریفین کا ایک تو تقدس، دوسرا جو مہمان ہیں وہ ظاہر ہے سعودی عرب کے مہمان تھے، اور مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو تنبیہ کی جائے گی، جو کچھ بھی کیا جائے گا۔ بہرحال ایک پروسیس ہے، یہاں کا ہر ملک کا اپنا قانون ہے۔ تو جو میں بات کہہ رہا تھا وہی ہے کہ لوگوں نے، میری بات بھی ہوئی، اور لوگ جو ہیں یہاں پہ مثلاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ جو ہم ٹیکسی استعمال کرتے ہیں ڈرائیورس کے ساتھ آتے جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ، یعنی کہ پاکستانی بھائی مل جائے کوئی ٹیکسی والا، تو ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئی، ان سے بھی جو بات ہوئی تو وہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے ویو چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہم سعودی عرب میں مقیم موسٹلی جو ہے وہ کہتے ہیں بہت میکسیمم میجورٹی جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کو پسند کر رہی ہے، اور جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ اپیلنگ ہوتی ہے، اور نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ کہ اس میں جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ یہاں پہ صرف مجھے سعودی عرب کے نہیں، یو اے ای سے ایک فیملی آئی ہوئی، وہ ملی، ایک برٹش سے، برطانیہ سے فیملی آئی ہوئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی، پھر امریکہ سے آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، آتے جاتے ہوٹل میں جہاں ہم قیام پذیر تھے، اسی طریقے ریلوے اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی۔ تو ان کا بھی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں انتخابات کا، کہ انتخابات ہوں تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو اگر انہوں نے ووٹ کا حق نہ بھی دیا آن لائن، تو ہم انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، چارٹرڈ طیارے کر کے آئیں گے، اور میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہم نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے، جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوگا ہم نے ہر حال میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ہم ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ افورڈیبل بھی نہیں ہے، ٹالریبل بھی نہیں ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے اس وقت۔ اور سعودی عرب میں بھی میں آپ کو بلا تفریق بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک زمانہ تھا کہ شریف فیملی کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے، کیونکہ میں بھی آئی وٹنس ہوں، لیکن اب جو ہے
وہ کافی کمزور پڑ چکی ہے چیز، یہ ان کا نیریٹو، اور خاص طور پہ یہ جو پاناما کے بعد سے آن ورڈ اور پھر عمران خان صاحب نے آ کے جو کچھ تیا پانچا کیا ہے، تو اوورسیز پاکستانیز کا جو پلز ہے وہ یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں انتخابات کا۔ اب آتے ہیں جی واپس پاکستان کی طرف، اور پاکستان میں آج اسلام آباد میں ہمارا مقدمہ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، وہاں سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، اور اس میں اب تک کا یہی ہے کہ ایف آئی اے کو، پولیس کو روکا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی منفی احکامات یا منفی کارروائی نہیں کرنی۔ ارشد شریف صاحب ہوں یا میں ہوں یا اے آر وائی کا کوئی اور اینکر پرسن یا رپورٹر، کسی قسم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، یہ انہوں نے بتایا ہے اور حکم بھی دے دیا ہے، اور 12 مئی تک یہ کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے۔ 12 مئی کو انشاءاللہ انہوں نے بیورو چیف یعنی کہ مجھے بھی پیش ہونے کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میں 12 تاریخ کو انشاءاللہ کورٹ میں حاضر ہوں گا، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح طور پہ یہ کہا کہ کورٹ کی رپورٹ، کورٹ کے بارے میں رپورٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط ہو کے کرنی چاہیے، اور ذکر کیا اس رات کا، 9 اپریل کی رات کا، کہ اس رات جو کھولی گئی عدالتیں اس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی اور اس کو منفی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو چیف جسٹس امین اللہ صاحب نے کہا کہ جناب عدالتیں رات 3 بجے بھی کھل سکتی ہیں اور آئین کی محافظ ہیں اور آئین کی حفاظت کریں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشری پہ ہمیں پورا ان کو تگڑا کرنا چاہیے، اور وہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ہمیں ان کو تگڑا کرنا ہے، ان کی بیک پہ کھڑے ہونا ہے۔ آنریبل ججز کو کبھی بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، غلطیاں کوتاہیاں ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن بہت سارے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہوتے جو کہ ہم تک اندازہ نہیں، ہمیں نہیں پہنچتے، لیکن ان کے علم میں ہوتے ہیں، اور ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ کافی وائز بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ، اس لیے میں تو پہلے بھی یہی میری پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں ابھی یہی کہتا ہوں کہ کیونکہ آخری جو شہریوں کا آخری سہارا، آخری دروازہ جو ہے وہ عدالت ہی ہوتی ہے، اور عدالت نے ہی انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت نے کرنا ہے، اور ہماری عدالتیں ماشاءاللہ سے ایسی ہیں کہ وہ بہت اچھے احکامات جاری کرتی ہیں، کر چکی ہیں، لہٰذا یہی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اور کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ عثمان گلزار صاحب بدستور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پا رہے، اور گورنر پنجاب اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اپنی ایک آئینی اور قانونی رائے ہے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں جناب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔